صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. الحمد للہ والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی العربی القرشی الحاشمی الابتحی المکی المدنی التحامی الشاہد المشہود الولی المقرب. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. صدق اللہ مولانا العظیم. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خیرات پیش کرنے کے بعد، برادران اسلام، ذیقعدہ کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف ہے اور ذی الحجہ شروع ہوا چاہتا ہے. اس کی آمد ہے اور ایسا اسلامی سال کا آخری مہینہ. آپ اندازہ کریں کہ پوری دنیا میں، اقوام عالم میں یہ دستور ہے کہ نئے سال کے اوپر جشن منائے جاتے کہ ہمارا سال مکمل ہوا. لیکن جو اسلامی سال ہے اس کا آغاز بھی شہادت اور قربانی سے ہوتا ہے، محرم الحرام کا، اور اسلامی سال کا اختتام بھی قربانی کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے یہاں کوئی سیلیبریشن، یہاں کوئی جشن، یہاں کوئی فرحت، یہ معاملات نہیں ہیں. یہاں تو رونا دھونا ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑانا ہے، معافی مانگنی ہے، تقویٰ کے نور سے اپنے باطن کے اندر اجالا پیدا کرنا ہے. اور بالآخر مسلمان کی کامیابی تو یہ ہے کہ وہ دنیا سے جاتا ہے تو مالائے اعلیٰ کے فرشتے اس کے استقبال کے لیے موجود ہوتے ہیں، اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت اس کو صدا آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے اطمینان والے نفس، تو ساری زندگی حرام سے بچ کر حلال کی تلاش میں رہا، تو متقی رہا، تو تمام دنیا کی اٹریکشنز کے باوجود میری ذات سے وابستہ رہا. آج اس حالت میں میری طرف پلٹا کہ تو رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہو چکا. تو اس اعتبار سے کر کے یہ قربانی، اور بغیر قربانی کے دنیا کا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا. انسان مالی قربانی دیتا ہے، انسان اپنے جاب کے لیے اپنی صحت کی قربانی دیتا ہے، اپنے وقت کی قربانی دیتا ہے، اپنے رشتوں ناتوں کی قربانی دیتا ہے، آرام و سکون کی قربانی دیتا ہے. بغیر قربانی کے دنیا میں کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. اور مسلمان کی تمام سٹرگل اور جد و جہد کا جو نقطہ کمال ہے وہ رضا الہی ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کہ میرا رب اسے راضی ہو جائے. اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے میرے محبوب، فرمائیے کہ بے شک میری نماز، ان صلاتی میری نماز، و نسکی اور میری قربانی. تو نماز اور قربانی کا جہاں بھی ذکر آیا، کٹھا ذکر آیا مختلف مقامات کے اوپر. سورہ الکوثر کے اندر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجئے.
تو یہاں بھی فرمایا اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ، اور میری نماز، میری قربانی اور میرا زندہ رہنا، وَمَمَاتِي، اور میرا دنیا سے چلے جانا، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ان ساری کوششوں کا جو منتہا ہے، آخری مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ میرا کریم رب مجھ پر راضی ہو جائے۔ تو ہر کام جو اللہ کی رضا کے لیے کرنے کا اس کے اندر جو ہے وہ داعیہ موجود ہے کہ انسان جو بھی کام کرے، وہ گھر سے نکلے جاب کے لیے، وہ بزنس کے لیے جائے، تو اس نیت کے ساتھ جائے کہ میں رزق حلال کما کر لاؤں گا اور میرے بچے حرام سے ان کو میں مستغنی رکھوں گا، اور اس کے نتیجے میں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ وہ جب استعاد کے لیے، بزرگان دین کہتے ہیں کہ جو قبولیت کی، دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں، ان میں سے ایک وقت کھانا کھانے کا بھی ہے۔ کون سا کھانا؟ وہ بزرگان دین کہتے ہیں وہ کھانا جو اس نیت کے ساتھ کہا جائے کہ میں اتنی طاقت حاصل کروں کہ اللہ کی عبادت کے قابل ہو جاؤں۔ جو انسان اس نیت سے کھانا کھاتا ہے، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت مانگی ہوئی دعا کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو اسلام میں تو کھانا کھانا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، انسان کا سفر کرنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، انسان کا سونا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، انسان کا جاگنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ جب تمام کوششوں کا مطلوب و مقصود رب بن جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ تو نے ساری کوششیں میرے لیے کی ہیں، اب میں ساری کائنات کو تیرے لیے مسخر فرما دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بال کہتے ہیں نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ فرمایا ساری دنیا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اے بندہ مومن تیری خاطر مسخر کر دیا گیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے ڈیوائن اور نان ڈیوائن سکرپچرز اور مذہبی صحائف کا مطالعہ کیا ہے، جتنا پاورفل میسج اس آیت کریمہ کے اندر مجھے ملا ہے کسی اور جگہ پر نہیں ملا، کہ اللہ فرماتا ہے زمین بھی تیرے لیے بنائی، آسمان بھی تیرے لیے بنائے، ساری کائنات بھی تیرے لیے بنائی ہے، اور ہزاروں مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، مگر اس نے اپنی نیابت کا جو شرف ہے وہ آدم اور آدم کے بیٹے کو عطا فرمایا۔ ملائکہ کا اس کو مسجود بنایا ہے، مسجود ملائکہ بنایا ہے۔ فرشتے دیکھیں نا، ان کے دامن پر کوئی بھی دبا نہیں ہے، کردار کے اعتبار سے کوئی داغ نہیں ہے، لیکن عزت کا تاج جبرائیل کے سر پہ سجانے کا اعلان نہیں کیا، عزت کا تاج میکائیل کے سر پہ سجانے کا اعلان نہیں کیا، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے عزت کا تاج آدم کی اولاد کے سر پہ رکھا ہے، کہ بنی آدم کو عزت کا تاج عطا کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے کر کے ہر مقصد جو ہے انسان کی جد و جہد کا آخری مقصود جو ہے وہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی طلب، اللہ کو پانا، اللہ کی تلاش میں انسان جد و جہد کرتا ہے، اور جو اللہ کی تلاش میں نکلتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ تو قربانی بھی جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہی انسان کرتا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ آج فیشن بن گیا کہ انسان ریاکاری اور دکھلاوا زیادہ ہو گیا ہے اور خلوص وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ قربانی کا جو جانور ہے، سورہ حج کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، کہ یہ جو قربانی کا جانور ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے، ایک نشانی ہے کہ اتنا طاقتور بیل اور اتنا خوبصورت جانور یہ کس کے لیے میں دے رہا ہوں؟ اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے دے رہا ہوں، اپنے رب کی رضا کے لیے دے رہا ہوں۔ اور آگے فرمایا لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، تمہارے لیے اس کے اندر بہتری ہے، بھلائی ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ یہ سواری قیامت کے دن، یہ قربانی کا جانور یہ بندہ مومن کی سواری کا کام دے گا۔ انسان قبر سے اٹھے گا اور اس جب قبر سے اٹھے گا تو اس وقت جو ہے قربانی کا جانور پاس کھڑا ہوگا،
جو آج ہماری گاڑیاں کام کرتی ہے کہ ایک بڑا آفیسر، اس کا ایک پروٹوکول جو ہے، بالا آدمی ڈرائیور گاڑی کھڑی کر کے سامنے تیار کیا کہ ابھی صاحب باہر آئیں گے اور اس گاڑی پر سوار ہو کر اپنے جو ہے دفتر یا جہاں بھی انہیں بزنس پہ جانا ہے پہنچیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمنوا ضحایاکم وفی روایت عظموا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم۔ فرمایا قربانی کے جانوروں کو خوب کھلاؤ پلاؤ، موٹا تازہ کرو، طاقتور کرو۔ فإنها علی الصراط مطایاکم، فرمایا پل صراط پر یہ تمہاری سواریوں کا کام دیں گے، تمہاری سواریوں کا کام دیں گے پل صراط کے اوپر۔ پل صراط کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے کہ یہ بال سے بریک اور تلوار سے تیز ہوگا، اور اس برج کو کراس کر کے جنت میں جانا ہوگا، اور اس برج سے کراس انسان اپنے اعمال کی وجہ سے کرے گا، جسمانی طاقت کی وجہ سے نہیں، اپنی حسن نیت کی وجہ سے، اپنے اخلاص کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے، اپنی ڈیڈیکیشن کی وجہ سے، اپنی اللہ سے محبت کی وجہ سے، مصطفیٰ کے اسوہ حسنہ کے نور کی وجہ سے وہ اس پل صراط کو کراس کر سکے گا۔ تو فرمایا قربانی کے جانور بھی پل صراط پر تمہاری سواریوں کا کام دے گے، تو اس وجہ سے کر کے ان کو خوب کھلاؤ پلاؤ، اچھا موٹا تازہ کرو۔ تو اس جو ہے آیت کریمہ پڑھی، اس میں فرمایا یہ تمہارے لیے جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دل کی پاکیزگی عطا فرماتا ہے، دل کی پاکی عطا کرتا۔ آپ اندازہ کیجئے یہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ دنیا میں آج بڑی بڑی جو ہے وہ چوٹیاں ہیں، وزٹرز جاتے ہیں، ٹورسٹ جاتے ہیں کہ یہ فلاں چوٹی ہے، یہ فلاں پہاڑی ہے، یہ فلاں چٹان ہے، لیکن کسی ساری کائنات رب کی ہے، ان کو نشانیاں نہیں کہا، صفا اور مروہ کو اپنی نشانیاں کہا۔ اس وجہ سے فرمایا ان پہاڑیوں نے سیدہ ہاجرہ کے قدم چومے، سیدہ ہاجرہ ان کے قدم چومے ہیں، اور وہ رب کی رضا کے لیے اضطراب کی کیفیت میں ان پہاڑیوں کے اوپر دوڑی ہیں۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے سیدہ ہاجرہ کی سنت کو زندہ کر دیا، اور فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اسی وجہ سے کر کے اس وقت وہ تو اضطراب میں دوڑی اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں، آج تو حاجی کے ساتھ جو ہے وہ اس کی بغل میں پانی کی بوتل ہوتی ہے، آج تو جگہ جگہ، اب تو ہم نے دیکھا کہ وہاں ایسا ریموٹ سسٹم شروع ہو گیا ہے بیت اللہ شریف کے اندر کہ جو آب زمزم کی بوتلیں وہ ہے وہ زائرین، معتمرین اور حجاج ان کے لیے جو ہے وہ خود لے کر جائے گا، نمازیوں کے لیے جو ہے وہ تو پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج بھی مسئلہ یہ ہے کہ جو صفا پر چلے، مروہ پر چلے، آرام سے ٹہل ٹہل کرنا چلے، تیز قدموں کے ساتھ چلے یا دوڑے یا تیز قدموں سے چلے، اضطراب کی حالت میں چلے، اللہ پاک فرماتا ہے میں چاہتا ہوں تمہاری فیلنگز بھی وہی ہوں جو سیدہ ہاجرہ کی فیلنگز، کیونکہ میں اس ادا کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ سیدہ ہاجرہ جن کے قدموں سے جو پہاڑی مس ہوئی ہے وہ اللہ کی نشانی ہے۔ حضرت ہاجرہ نبیہ نہیں تھی، نبی کی رسول کی زوجہ تھی اور نبی کی ماں تھی، لیکن خود ولیہ ہے، خود ولیہ ہے۔ تو جس ولیہ کے قدم لگے پہاڑی پر وہ پہاڑی اللہ کی نشانی ہے، اور جس قبر انور میں اللہ کا ولی آرام کر رہا ہو وہ مزار اور قبر اللہ کی نشانی کیوں نہیں ہو سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اس وجہ سے کر کے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاک و ہند بر صغیر، پاک و ہند خود مدینہ طیبہ سے شروع کر لے اس سفر کو کہ مسجد کے ساتھ دربار شریف، مسجد کے ساتھ مزار شریف۔ یہ جب اللہ پاک نے سفر معراج کا بیان کیا تو مسجد اقصی کی بات کی تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد برکتیں ہیں، وہ کس بات کی برکتیں ہیں؟ وہاں انبیاء کے مزارات ہیں، انبیاء کی قبور ہیں، فرمایا جس کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ تو جہاں اللہ کے نبی یا ولی کا مزار ہوتا ہے
وہ جگہ بھی برکتوں والی ہوتی ہے اور اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں، کیونکہ پورا کا پورا جسم اقدس وہاں ماسوعہ ہوا تھا۔ تو اس اعتبار سے کر کے اللہ پاک نے اس امت کو زندہ رکھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ما ہذہ الاضاحی، یہ قربانیاں ہیں کیا، ان کا فلسفہ کیا ہے، ان کی ہسٹری کیا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ان کی یاد ہے، یہ ان کی ادا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، حضرت ابراہیم کی سنت ہے، ابراہیم کی یاد ہے۔ فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، ہمارے لیے کیا ہے؟ قال بکل شعرۃ حسنہ، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر بال کے بدلے اللہ بندہ مومن کو ایک حسنہ عطا فرماتا ہے، اور حسنہ ایک نیکی کو نہیں کہتے، یاد رکھ لے، حسنہ 10 نیکیوں کو کہتے ہیں۔ حسنہ بولو کتنی نیکیوں کو؟ 10 نیکیوں کو۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک حسنہ لے کر آئے گا، ایک نیکی لے کر آئے گا، ایک حسنہ لے کر آئے گا، اللہ اس کو 10 کا اجر عطا کرے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ قربانیاں ہیں کیا؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت، اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے ایک حسنہ ملے گی، یعنی 10 نیکیاں ملے گی۔ صحابہ نے پھر عرض کی فصوف یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اون والا جانور ہے، اون والا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قال بکل شعرۃ حسنہ، فرمایا اون والے کا بھی یہی حال ہے کہ اس کے بھی ہر بال کے بدلے ایک حسنہ یعنی 10 نیکیاں عطا فرمائے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ آج تک کوئی ایسی سائنسی رپورٹ میں نے نہیں پڑھی کہ جس سائنسی رپورٹ نے کہا ہو کہ ایک گوٹ کے بال جو ہے وہ اتنے ہوتے ہیں، ایک شیپ کے بال اتنے ہوتے ہیں، تو آپ اندازہ کریں انکاؤنٹیبل ان کے بال ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ ہر بال کے بدلے حسنہ ہے اور ایک حسنہ 10 نیکیوں کا ہے، تو میرا رب قربانی کے جانور کا صدقہ بندہ مومن پر کتنا کرم فرماتا۔ نماز جو ہے یہ بدنی عبادت ہے اور قربانی یہ مالی عبادت ہے، تو فرمایا کہ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے اور نماز پڑھیے۔ اور اس میں یہ بات بھی ہے آگے اس کا جو نتیجہ دنیا میں بھی دیا، ان شأنک ھو الابتر، کہ تمہارا دشمن نامراد ہوگا جس کے جسم کا حصہ بھی پہنچ گیا نماز کی صورت میں اور اس کے مال کا حصہ بھی پہنچ گیا قربانی کی صورت میں، حج کی صورت میں، اور جسم کا حصہ پہنچا روزے کی صورت میں، پھر مال کا حصہ پہنچا حج کی صورت میں، تو فرمایا دنیا میں تیرا دشمن نامراد ہوگا اور اللہ پاک خوش ہوگا، مدینے والا رسول خوش ہوگا، اور اس کے نتیجے میں اللہ دنیا اور آخرت کی جو فلاح ہے وہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ آج دنیا کے اندر بڑے بڑے انٹرپرینور اور بڑے بڑے موٹیویشنل لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کی آف سکسیس ہے، یہ کامیابی کی چابی ہے، یہ بزنس سٹارٹ کریں تو بڑی کامیابی ہوگی۔ یہ آج پوری دنیا میں ایک پورا پروفیشن بن گیا، آرٹ بن گیا۔ فرمایا مومن کی کامیابی کیا ہے؟ مومن کی کامیابی کہ یہی ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنی نیت کو پاک کر لیا، اپنے جو ہے معاملات کے اندر بہتری پیدا کر لی، اللہ پاک آسمانوں سے عرش معلیٰ سے اس کی کامیابیوں کے اعلان فرما دیتا ہے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اس کو صرف سکسیس نہیں کہتا، فوز العظیم بہت بڑی کامیابی کہتا ہے، ایسی کامیابی جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج چونکہ میڈیا کا دور ہے، اس میں جو ہے ریاکاری کی امکانات بہت زیادہ ہے، ہمیں اس بات کے اوپر بڑی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک جملہ میرا ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ یہ بات تو طے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت شرک میں مبتلا ہوگی۔ مطلب یہ تھا کہ میں نے شرک کے لا اخشى علیکم ان تشرکوا بعدی، فرمایا مجھے اس بات کا کوئی خدشہ نہیں ہے کہ میرے بعد تم مشرک بن جاؤ گے، کیونکہ شرک کے خلاف تحریک سٹارٹ ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے، اور اس تحریک کے
دعوت و عظیمت کی تکمیل ہوتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اگر نبی کریم علیہ السلام کے تشریف دنیا سے لے کر جانے کے بعد بھی حضور کی امت میں شرک ہے تو پھر تو مقصد اچیو نہ ہوا. لیکن ایک بات کا خدشہ ظاہر کیا, ایک تو دنیا پرستی کا خدشہ ظاہر کیا, اور دوسرا فرمایا کہ شرک اصغر کا مجھے تمہارے اندر خدشہ ہے. پوچھا گیا شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا شرک اصغر جو ہے وہ ریاکاری ہے, شرک اصغر دکھلاوا ہے. آج جتنا دکھلاوا ہم کرتے ہیں یہ, اور اس کی مثال دی گئی کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ کوئی آ کر بیٹھا ہے اور وہ اس نیت سے نماز لمبی کر دے کہ میرے بارے میں خیال آئے یہ بڑا صوفی ہے, یہ بڑا عبادت گزار ہے, یہ بڑا پرہیزگار ہے. تو ہماری تلاوتیں ہوں, ہماری نعتیں ہوں, ہماری تقریریں ہوں, ہمارے حج اور عمرے ہوں, ہماری قربانیاں خریدنا ہو, ہمیں اس بات میں غور کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ کیا ہم یہ عمل لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے معنی کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. جس اور نیت کو صرف رب جان سکتا ہے, کوئی دوسرا اس کی کوئی ججمنٹ نہیں کر سکتا. فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کی بارگاہ میں نہ قربانی کے جانور کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں تمہاری انٹینشن, تمہارے دل کی جو کیفیت ہے, تمہاری انٹرنل فیلنگز ہیں, تمہارا جذبہ ہے, تمہارا اللہ کی بارگاہ میں مال لٹانے کا شوق ہے, تمہارے اندر کا جو معاملہ ہے, اور تمہاری حسن نیت رب تک جاتی ہے. گوشت تو آپ رکھ لیتے ہیں یا تقسیم کر دیتے ہیں, اور یہ مسئلہ تو ٹھیک ہے کہ 3 حصے کیے جائیں, ایک اپنے لیے, ایک غریبوں کے لیے جو ہے, ایک رشتہ داروں کے لیے. لیکن اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو اس میں جواز کی ایک صورت موجود ہے. تو کسی بندے نے ایک درویش کے پاس جا کر پوچھا جی مسئلہ پوچھنا ہے. آپ فرمایا پوچھ کیڑا؟ جی میں قربانی کرنا تے میں جڑا اداس جڑے نا وہ سری بھی رکھ لینا تے ادے پائے بھی رکھ لینا, وہ لتاں دیاں لیگس وہ رکھ لینا تے سر پائے, تے کیا ہے جائز ہے؟ آپ نے فرمایا فقہی طور تے جائز ہے, فقہی اعتبار نال اگر مسئلہ پوچھنا تے جائز ہے. انہیں پھر کیا نہیں تسی دسو. انہوں نے فرمایا چلیا پھر میرے نزدیک تے نہیں آئی. تصوف والوں کا اپنا ایک رنگ ہوندا ہے, تہاڈے نزدیک. انہوں نے فرمایا قربانی دے بارے چ حضور نے فرمایا کہ قیامت تک جڑے پل صراط تے سواری دا کام دے دی تے سر تے لتاں تو بغیر سواری کہاں دے کرے گا. تو اس یہ محبت کی اور معرفت کی باتیں ہیں جو اولیاء اللہ کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے جو نیت ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اتنا بڑا جو ہے ہم نے جانور خریدا ہے, نہیں, اس وجہ سے کر کے کہ میرا رب اس سے خوش ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر. اس قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر. جب 2 لوگ ان کے بیٹوں نے قربانی کی, ایک کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا. اس دور میں قربانی کی قبولیت کی نشانی تھی, اور وہ نشانی یہ ہوتی تھی کہ اوپر سے آسمان سے بجلی آتی اور وہ اس کو بسم کر کے رکھ دیتی, اور بعض جگہ پر آتا ہے کہ آگ آتی اور وہ اس کو جلا کر خاکستر کر دیتی اس قربانی کے جانور کو. یہ اس بات کی نشانی ہوتی کہ اس کی قربانی کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے, اور دوسرے کی قربانی جس کی نہیں خاکستر کرتی, نہیں جلاتی, اس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا. اب ایک بھائی کی قربانی کو اللہ نے قبول فرما لیا اور دوسرے بھائی کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا, تو جس کی قبول نہیں ہوئی وہ جنسی کا شکار ہو گیا, وہ حسد میں آ گیا. اس نے کہا قالا لأقتلنک, اس نے کہا بھائی تیری قبول ہوئی ہے اور میری قبول نہیں ہوئی تو میں تجھے قتل کر دوں گا. تو اس کی قبول ہوئی اس نے جو جواب دیا ہے قرآن مجید کے اندر ہے, اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا قال انما یتقبل اللہ من المتقین. بھائی اللہ کا اصول یہ ہے اللہ پرہیزگاروں کی قربانیاں قبول فرماتا. تو مجھے دھمکیاں نہ دے, اپنے دل کو پاک کر لے. مجھے دھمکیاں نہ دے, اپنی نیت کو صاف کر لے. مجھے دھمکیاں نہ دے, اپنے رب کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کر لے, تو میرا رب تیری قربانی کو بھی قبول فرما لے گا. تو اس میں بنیادی طور پر جو ایلیمنٹ ہے وہ انسان کی انٹینشن ہے,
اس کی انٹرنل سنسیریٹی ہے، اس کا خلوص ہے، اس کی نیت ہے، جتنی ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ وہ قربانی کرتا ہے، میرا رب اس کی نیت سے بڑھ کر اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں نا، انسان یہ کہتے ہیں اس دفعہ بڑا قرضہ چڑھا ہوا ہے، مجھے اس دفعہ میرے معاملات اس طرح کے ہوئے ہیں، اس کے صدقے ہی تو اللہ نے معاملات ٹھیک کرنے ہیں، اس کے صدقے ہی تو اللہ نے جو ہے بندشیں ختم کرنی ہے، اس کے صدقے ہی اللہ نے معاملات کے اندر آسانیاں پیدا کرنی۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جو فوت شدگان ہیں ان کے بارے میں، ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے قربانی کرنا، اور یا کوئی اور رشتہ داروں میں کوئی دنیا سے چلا گیا، یاد رکھ لے کہ ان کے لیے قربانی کرنا بھی نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت رسول ہے۔ سنت اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کی رسول اللہ نے اجازت بھی دی ہو، وہ بھی سنت ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کام کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہ کرے، تو وہ بھی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے کچھ بات نہ فرمائیں، عمل کر دیں، وہ بھی سنت ہے۔ رسول اپنی زبان مبارک سے کوئی کلمہ ارشاد فرما دیں، وہ بھی سنت ہے۔ تو سنت قولی بھی ہے، سنت فعلی بھی ہے، سنت تقریری بھی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل مبارک تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال 2 قربانیاں دیا کرتے ہیں۔ اونچا بولو پیچھے تک۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قربانی تو ہے، آپ 2 قربانیاں فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ایک اپنی طرف سے، ایک اپنی قیامت تک آنے والی امت کی طرف سے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اپنی معاشی تنگ دستی کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکا پہلے یا قیامت تک نہ کر سکے گا، وہ بھی قیامت کے دن محروم نہیں ہوگا۔ ہمارے آقا نے اپنے ہر امتی کی طرف سے قربانی دے دی ہوئی ہے۔ لیکن جو صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے لیے قربانی کرنا اپنا اس کے لیے تو واجب ہے۔ ساتھ اس کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر یہ جو احسان فرمایا ہے نا، تو جو آدمی آج ایک برتھ ڈے کے اوپر جو ہے وہ $100-150 لگا دیتے، نارمل ہے، کسی ہوٹل میں کھانا کھانے جائے، انہی لوگوں کو کہا جی قربانی اہلی جی اس دفعہ قربانی نہیں کر سکا، انہی کا بیٹا بیٹی ہو، شادی ہو، برتھ ڈے ہو، کوئی اور ایونٹ آ جائے، وہ پیسہ جو ہے پانی کی طرح بہا دیتے ہیں۔ لیکن دینی معاملات کے اندر جو ہے وہ مشکل آ جاتی ہے۔ تو چاہیے تو یہ ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے بھی قربانی دے، اپنے مصطفیٰ کریم کی طرف سے بھی قربانی دے۔ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم ہمیشہ 2 قربانیاں دیا کرتے تھے۔ تو عرض کی کہ اے سیدنا علی شیر خدا سے کہ اے مولا کائنات، آپ 2 قربانیاں کیوں دیتے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے اوصانی، مجھے وصیت کی تھی کہ علی میری طرف سے قربانی کیا کرنا، تو میں ایک اپنی طرف سے کرتا ہوں، ایک اپنے آقا کی طرف سے کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی یہ سنت علی المرتضیٰ بھی ہے اور سنت رسول بھی، کہ رسول اللہ نے اس کا حکم دیا، وصیت کی سیدنا علی شیر خدا کو۔ اور پھر یہ فلسفہ بھی آج چونکہ میڈیا کا دور ہے، جس آدمی کی زبان میں جو کچھ آتا ہے وہ کہتا رہتا ہے، اور خاص کر کے جو مٹیریلسٹک اپروچ ہے، دین بیزاری کی اپروچ ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ جو پیسے آپ نے قربانی کے جو ہے وہ اتنا بڑا جانور جی 1.25 لاکھ کا خرید لیا، یہ کسی بیوہ کو دے دیتے پیسے، یہ کسی یتیم بچی کو دے دیتے، یہ فلاں کی شادی ہونے والی ہے اس کو دے دیتے۔ ارے ظالمو، اس بات کے اوپر اعتراض کرتے ہو کہ قربانی کی جگہ یہ کرتے، کبھی یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ 10 لاکھ 20 لاکھ شادی پر لگا دیتے ہیں؟ وہ سادگی سے کر لیں اور کسی بیوہ کو دے دیں، وہ سادگی سے کر لیں اور کسی یتیم بچی کے لیے جہیز کا انتظام کر لیں۔ یہ جو قربانی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ جو ہے اس میں جو ہے 10 11 12 اس میں اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اس سے بڑھ کر زیادہ قبولیت والا کوئی عمل نہیں ہے۔ اور یہ کہنے والے کہ اس سے اتنے جانور جو ہے ذبح ہوتے ہیں اور اتنا گوشت ضائع ہو جاتا ہے معاذ اللہ، تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے 100 اونٹ جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ رسول پاک علیہ السلام نے نہر فرمائے، 63 اونٹ
63 اونٹ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک سے نہر فرمائے. اور مولانا روم نے کیا خوبصورت بات لکھی, اللہ اکبر اللہ اکبر. مولانا روم نے لکھا جی آج تو 6 بندے مل کے ایک اونٹ کو گراتے ہیں اور پھر قصاب آتا ہے اور اس کو ذبح کرتا ہے. مولانا روم نے لکھا 63 اونٹ حضور نے ذبح فرمائے اور نہر کیے, اور جس اونٹ کی طرف حضور بڑھتے وہ لیٹ جاتا اور اپنا گلا مصطفیٰ کو پیش کر دیتا. وہ اونٹ بھی اتنا سینس رکھتا تھا کہ مجھے پتہ نہیں کون ذبح کرے گا, میں اپنے مقدر پر ناظر کروں کہ دستے مصطفیٰ مجھ پر پھر رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ میرے اوپر پھر رہا ہے, وہ اپنا گلا خود حضور کو پیش کر دیتا. اور جب 63 اونٹ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دستے نبوت سے نہر فرما چکے تو باقی 37 اونٹوں کے ذبح کرنے کے لیے حضرت سیدنا علی شیر خدا کی ڈیوٹی لگا. اور مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی وہ ان 37 اونٹوں کو جو ہے ذبح فرمایا. تو کیا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بار بار اسراف سے منع کرنے کا حکم دیتے ہیں, کیا ان کو نہیں علم تھا کہ یہ 63 اونٹ, اور یہ بھی اس میں ہے کہ رسول اللہ کی عمر کا بھی اشارہ تھا کہ اپنی حیات طیبہ کے ہر سال کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اونٹ کی قربانی کر دی. تو اس اعتبار سے کر کے ہمیں ان چیزوں کو جو اللہ نے فرمایا ہے اس کے اندر وزڈم ہے, وہ انٹلیکچوئلزم ہے. یہ نہیں کہ دنیا دار کیا کہہ رہا ہے, یہ نہیں کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا فرمان اس کے بارے میں کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک اس کے بارے میں کیا ہے, دین کا حکم اس کے بارے میں کیا ہے. جو انسان ان چیزوں کو پیش نظر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی برکتیں عطا فرماتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور برکت کا اللہ تبارک اللہ ہے نا, برکتوں والا ہے. تو اس کے اندر جو ہڈن بلیسنگز ہیں وہ کس کی طرف سے آنے ہیں, اللہ کی طرف سے آنی ہیں. انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ قربانی کرتا ہے تو پورے سال میں اللہ تعالیٰ اس کے مال اور بزنس کے اندر کتنی برکتیں پیدا فرما دیتا. تو اس اعتبار سے کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا, حدیث کے لفظ ہیں خوش دلی سے قربانی کرو. کئی لوگ قربانی کر بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ 2 دن جو ہے اتنی کرنی پڑ گئی. تو اس اعتبار سے کر کے بد دلی کا شکار نہ ہو جاؤ, بد دلی کا شکار نہ, خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو, شوق کے ساتھ قربانی کرو, محبت کے ساتھ قربانی کرو. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں بہت برکتیں عطا فرمائے. ہم نے اجتماعی قربانی کا پاکستان میں پروگرام بنایا ہے, تو میں نے اس کے اوپر تو لکھ دیا جو ہے کہ بڑی قربانی کے لیے $600 ہے, میرا ایک اندازے کے ساتھ لکھنا. لیکن ان وہاں نے کہا کہ 600 تو جو ہے وہ تقریباً 90,000 بنتا ہے, تو یہاں قربانی کا کوئی جانور 1,08,10,000 سے کم نہیں ہے. تو ایک آدمی نے پوری قربانی کی, میں نے ان کو بتایا کہ یہ معاملہ ہے, وہاں تو 1,60,000 کا انہوں نے خریدا. انہوں نے کہا جی جڑے میں دینے ہیں دے سڑے جو باقی آپ کوئی پانے سے باقی معاملہ. یعنی فرمایا فَطِيبُوهَا نَفْسًا, جو ذوق کے ساتھ کرو, شوق کے ساتھ کرو, محبت کے ساتھ کرو, ولولے کے ساتھ کرو, جذبے کے ساتھ کرو, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جتنے ذوق کے ساتھ کرو گے اتنا ہی تمہیں ریٹرن عطا فرمائے گا. اور جس کو اللہ کی ذات کے ریٹرن کے اوپر جو ہے وہ یقین ہے, آپ کو اکاؤنٹنٹ کے ریٹرن کے اوپر یقین ہے کہ اکاؤنٹنٹ مجھے اس سال اتنا ریٹرن لے کر دے گا, کاش اللہ کی ریٹرن کے اوپر بھی یقین آ جائے کہ اس نے 10 دنیا 70 آخرت منیمم کرائٹیریا رکھا ہوا ہے. اور فرمایا جو محبت کے ساتھ کرتا ہے پھر اس کے لیے تو فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. فرمایا ایک دانے سے میں 700 دانہ عطا فرماتا ہوں, اور جس کے لیے چاہتا ہوں اس کو بھی بڑھا دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جنہوں نے قربانیاں یہاں خریدی ہیں اللہ ان کی بھی برکت والی کرے اور قبول فرمائے اور برکت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم.